حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ جس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہوا اس وقت حضرت حفصہ کی عمر صرف 21 ایئرز، صرف 21 سال کی تھی۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داماد کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام کس کو دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان سے کہا اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو، میری بیٹی اس وقت بیوہ ہو گئی ہے، میرے داماد خنیس ابن حذافہ سہمی کا جنگ بدر میں زخموں کی تاب جلا کر انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لو۔ سنیے گا، آج آپ کو پتا چلے گا کہ اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب 21 سال کی حضرت حفصہ کا کے باپ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کچھ دن کا موقع دو، مجھے کچھ سوچنے دو، میں غور کر کے بتاؤں گا۔ ایک دم آج آپ نے کہا فوراً کیسے ہم فیصلہ کر لیں، کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق کی حضرت عثمان سے، تو حضرت عمر فاروق نے پھر کہا آئے عثمان، کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کیا سوچا؟ کچھ دن کے لیے سوچنے کا جو وقت مانگا تھا آپ نے کچھ غور کیا؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رائے نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا آپ کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح نہیں کر سکتا، میری رائے نہیں بن پا رہی ہے، یعنی میں نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ایک بہت ہی صاف لفظوں میں کہ رائے نہیں بن پا رہی ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ کہیں اور دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شادی کا معاملہ زبردستی کا تو ہے نہیں۔ پھر حضرت عمر کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کیا ہے ابو بکر، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے داماد حضرت خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، میری بیٹی کی عمر 21 سال کی ہے، شادی کی فکر مجھے دامنگیر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے عثمان غنی کو پیغام دیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے انکار کر دیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے حضرت ابو بکر کی خاموشی سے اتنی تکلیف ہوئی کہ عثمان غنی کے انکار سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی، عثمان نے تو کم سے کم جواب تو دے دیا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، کہیں اور دیکھ لو، لیکن ابو بکر خاموش ہو گئے، انہوں نے نہ ہاں کیا نہ کیا، خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خاموشی سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، اور ابو بکر اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کی عمر 21 سال اور نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، اے چائے والے بٹھا لو ان کو یار، ابھی اس سے پوچھو کہ ہم کیا بولیں تو بتا نہیں پائے گا، ابھی سامنے کھڑے ہو کے آپ کو چائے پینے کی پڑی ہوئی ہے یار۔
ان کے اوپر پابندی لگائیے. سامنے بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, اس کا ہمت دیکھیے, اس کا کلیجہ دیکھیے کتنا بڑا ہے. سامنے آ کے چائے پی رہا ہو, چائے بیچنے والے کو بھی آپ نے جلسوں میں آنے کی اجازت دے دی, بیچو چائے. وہ دیکھو ادھر بیٹھ کے چائے بیچ رہا ہے. ہٹائے اس کو, جس کو چائے پینا ہو باہر جائے چائے پینے کے لیے. جلسے میں آ کے چائے پی رہا. ارے فلم ہالوں کے اندر بھی چائے نہیں بکتی ہے, انٹرویل کے بعد چلاتے ہیں اس میں چائے چائے چائے. یہ تو جلسہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بکر صدیق آئے, اور ابو بکر صدیق نے کہا, اے عمر, کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیا میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے نکاح کا پیغام جو میں نے سنا اور اس پر خاموشی اختیار کر لی تھی, کیا آپ اس بات سے ناراض ہیں ہم سے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا, جی. حضرت عثمان نے جواب دے دیا تھا, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی. آپ کی خاموشی سے میں بہت زیادہ ناراض تھا, کیونکہ آپ نے نہ ہاں کہا نہ کہا, اس لیے مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ اے ابو بکر, اے عمر, اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں. آپ کے داماد, اب جو چیز سنانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا, اور اسی سے مجھے کچھ مسئلے نکالنا ہے. آپ کے داماد حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی کے انتقال کے بعد ایک دن اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا, محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو حفصہ کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی ہے, حضرت عمر فاروق کی بیٹی کم عمری ہی میں بیوہ ہو گئی ہے, انشاءاللہ حالات کو سدھرنے دیجئے, عمر فاروق کے غم میں کچھ کمی آنے دیجئے, میں خود حضرت حفصہ کو پیغام پہنچاؤں گا اور حفصہ سے نکاح میں کر لوں گا. یہ اللہ کے رسول نے کہ راز کی بات مجھ سے کی تھی, تو نبی اکرم نے آپ کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لیا تھا, اس لیے میں خاموش ہو گیا. جب نبی اکرم آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کے بارے میں سوچے بیٹھے تھے تو میں کیسے ہاں کر دیتا. میں سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ تو شادی کر لیں, اگر نہیں کرتے اور منع کر دیتے تو پھر میں ہاں کر لوں گا, لیکن نبی اکرم کے اس راز کو میں چھپائے رہا. میں نے آپ سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے پیغام دینے کی سوچ رکھی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ میں صرف تم سے بیان کر رہا ہوں, اے ابو بکر, حضرت عمر کے غم میں کچھ کمی آئے گی تو میں نکاح کا پیغام خود حفصہ کو پہنچا دوں گا عمر فاروق کے ذریعے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس واقعے سے کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ پہلی چیز, حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ میری بیٹی 21 سال کی ہے, تو حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں. ہر باپ کی ذمہ داری ہے. اس واقعے سے پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جن کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں, پڑھائی لکھائی اپنی جگہ پر, لیکن بالغ ہو جانے کے بعد باپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کی پہلی فرصت میں نکاح کرے, اپنی بیٹی کا پہلی فرصت میں شادی کر دے. کیونکہ اگر آپ کی بیٹی آج کے اس پرفتن ماحول میں, آج کے اس واتاورن میں, آج کے اس کمپیوٹرائزڈ دور میں, آج کے اس یوٹیوب کے زمانے میں, آج کے اس انسٹاگرام اور سیکسی ریل بنانے کے زمانے میں اگر آپ کی بالغ بیٹی سے کچھ اتارو چڑھاؤ ہو گیا, کچھ نشیب و فراز ہو گیا, اگر آپ کی بیٹی چپکے سے کوئی غلط کام کسی لڑکے کے ساتھ کر بیٹھی تو اس کا گناہ لڑکی کے ساتھ ساتھ باپ کے سر پہ بھی لادا جائے گا اور باپ بھی گناہگار ہوگا. حضرت عمر فاروق نے پہلی چیز اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کی کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جانا چاہیے. پہلی چیز اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے, حضرت عمر فاروق کے پاس لڑکوں کی کمی نہیں تھی. کنوارے لڑکے مل جاتے ہیں ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے, لیکن حضرت عمر فاروق نے لڑکوں کی کمی کو درکنار کر دیا. نہیں, مجھے لڑکوں کی بہتات نہیں چاہیے, اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکا نہیں چاہیے. انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے انتخاب کیا تو دینداری اور عبادت گزاری دیکھ کر, اس لیے پہلے نکاح کا پیغام دیا حضرت عثمان غنی کو, جو دینداری میں ایک حیثیت رکھتے تھے.
दीनदार लड़के का इंतखाब। और हजरत उस्मान के मना करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से, और जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर से बड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर से बड़े हैं, लेकिन हजरत उमर ने यह नहीं देखा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर रहा हूं जो उम्र में मुझसे भी बड़ा है। नहीं, यह नहीं देखा, बल्कि दीनदारी देखी कि मेरी बेटी इस दीनदार लड़के, इस दीनदार शख्स के पास जाएगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी और दीनदारी का माहौल पाएगी। 21 साल की अपनी बेटी हफ्सा का निकाह हजरत उमर फारूक ने किसको पैगाम दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी जब नहीं किया तो किसके साथ निकाह हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। और जानते हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हजरत उमर फारूक से 14 साल उम्र में बड़े थे। ये दीनदारी का मयार आप देखेंगे अपनी बेटियों के लिए। अरे आपकी बेटियों के सामने आप भी मसला रख दो तो वो कहती है ये मौलाना से शादी नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से। ये इनकी हिम्मत कैसे बढ़ी आज? ये तरबियत में कमी कैसे रह गई आपकी कि आप अपनी बेटी से किसी मौलाना का, किसी हाफिज का, किसी कारी का अगर रिश्ता पेश करें वो कहते कि हमें दाढ़ी वाले के साथ। ये आपकी बेटी के अंदर दाढ़ी की नफरत भरी किसने? ये कहां से आई है? ये इसी यूट्यूब चैनल की देन है और ये इसी मोदी की गोदी मीडिया की देन है जिसने दाढ़ी के खिलाफ नफरत भरी है आज हमारी बेटियों के दिलों के अंदर। आप वो काम नहीं कर पाएंगे। एक जगह निकाह पढ़ाना था मुझे को और मुझे यह पता चला कि इस लड़की ने इस लड़के के साथ जो निकाह किया कर रही है इससे पहले इसका रिश्ता एक मौलाना के साथ हो रहा था, लेकिन इसी लड़की ने जिसका निकाह जर्जी साहब आप पढ़ाने आए हो, इस लड़की ने उस मौलाना के रिश्ते को यह कहकर ठुकरा दिया कि हम दाढ़ी वाले के साथ निकाह नहीं करेंगे। और मुझे उसी वक्त पता चला जब मैं किसी का मस्जिद का इमाम का खर्रा लिए हुए था जिस पर लिखा जाता है ना रजिस्टर्ड, जिस पर लिखा जाता है लड़के की उम्र, लड़की की उम्र, गवाह, वकील, गवाह, सब लिखा जाता। उसी दिन मुझे पता चला कि इस लड़की ने उस लड़के से इसलिए निकाह नहीं किया कि इसने कहा कि दाढ़ी वाले के साथ मैं निकाह नहीं, तब इस लड़के के साथ निकाह हुआ। तो हमने कहा उस लड़के से अरे चुप रहो यार, ये प्यार व्यार का मामला रहा होगा, का मौलाना कुछ भी हो, लेकिन दाढ़ी वाले मौलवी की तो तौहीन न हो गई। और जैसे ही हमारे पास खबर आई भरे मजमे में कि मौलाना साहब इजाजत मिल गई, आप निकाह पढ़ाइए, मैंने उसी भरे हुए रजिस्टर को जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा उस लड़की के बाप से अपनी बेटी से पूछ के आओ, अगर दाढ़ी वाले से इतनी नफरत है तो निकाह पढ़ाने वाला भी दाढ़ी रखे हुए है। अगर दाढ़ी रखने वाला लड़का अगर इतना बुरा है तो दाढ़ी रखे हुए मौलवी के पढ़ाए हुए निकाह से तू हलाल कैसे हो सकती है? उससे नफरत क्यों नहीं करेगी? लिहाजा दाढ़ी रखने वाला आदमी भी निकाह नहीं पढ़ाएगा। अपनी बेटी से कहो कि वो किसी मुड्डे से और बगैर दाढ़ी वाले से निकाह पढ़वा ले। ये कहकर मैं चला आया और मैंने भरे मजमे में कह दिया कि मैं तो इसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। जिसको अपनी मौलवियत पसंद ना हो, जिसको खुददारी पसंद ना हो, जिसको अपनी इल्मियत पे गर्व और नाज ना हो, वो यहां पर जाकर मेरे भाइयों घुटने टेके और 500 और 1000 रुपए के लेने के चक्कर में वो निकाह पढ़ाए। मुझे ऐसी लड़की से सख्त नफरत है जो दाढ़ी वाले से नफरत कर रही है, निकाह पढ़ाने वाला भी दाढ़ी वाला। और जाते जाते जब लोगों ने हमें रोका, दरवाजे पर पहुंचा, तो मैंने लड़की के बाप से कहा कि आप अपनी बेटी से कह देना कि अगर तू मर गई तो ये वसीयत कर जाए कि कोई दाढ़ी वाला तेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि दाढ़ी को तेरी बेटी ने नफरत की नजर से देखा है। ये खुद दाढ़ी नहीं होगी आपके अंदर, नहीं कह पाओगे आप। मेरे पास तो एड्रेस भी मौजूद है, मेरे पास तो लड़की के बाप का नाम भी मौजूद है, मेरे पास तो उसका मोबाइल नंबर भी मौजूद है, लेकिन चूंकि नाम लेकर और उस बस्ती का नाम लेकर तकरीर करना जायज नहीं है। अगर जायज होता तो मैं नाम ले लेता, लेकिन भरे मजमे में किसी को रुसवा करना शरीयत ने नहीं बताया है, इसलिए इतना ही काफी है। मेरे प्यारे साथियों, दाढ़ी से नफरत आज हमारी बेटियां करेंगी हैं? दाढ़ी से नफरत
तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इस हदीस से क्या पता चला? हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ कर दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। और वो उम्र में कितने बड़े थे? हजरत हफ्सा से नहीं, खुद हजरत उमर से भी 14 साल बड़े थे। अल्लाह के नबी ने हफ्सा का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कर दिया। ये तीसरी चीज पता चली कि दीनदारी को मायार बनाना चाहिए। और चौथी चीज इस हदीस से ये पता चली कि हजरत अबू बकर ने कहा, आए उमर, अल्लाह के रसूल आपकी बेटी हफ्सा से निकाह का इरादा कर चुके थे, इसलिए मैं खामोश रहा और नबी के इस राज को मैंने फाश नहीं किया, बताया नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बात किसी से कही जाए तो उसको राज में हो तो राज में रहने दिया जाए, उस राज को फाश न किया जाए मेरे भाई। और ये काम, जिसको किसी से शादी का इरादा हो तो ये चुपके से काम करे, क्योंकि शादी का पैगाम देने के बाद बहुत से लोग बहकाने वाले पैदा हो जाते हैं। जब तक निकाह के दिन ऐलान होना चाहिए। और आलिनुन निकाह का मतलब यह है कि सबको पता चलना चाहिए कि यह रिश्ता जायज तरीके से रह रहा, नाजायज तरीके से नहीं। लेकिन जब तक रिश्ता ना हो जाए तब तक इस राज को राजी में रहना चाहिए और बहुत चुपके से शादी और निकाह के पैगाम को देना चाहिए, ताकि मनचलों और कपटियों, हासिदों और नफरत रखने वालों को मौका न मिले आपके रिश्ते को बिगाड़ने का। जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के राज को अपने दिल में रखा। और इस हदीस से एक मसला यह पता चला कि आप लड़की वाले हैं, लड़की वाले भी अपनी लड़की के लिए पैगाम निकाह दे सकते हैं। जैसे हजरत उमर लड़की वाले थे और हजरत उमर ने यह नहीं देखा। हजरत उस्मान मकाम में उनसे छोटे थे, लेकिन फिर भी मकाम में उनसे छोटे थे, ये नहीं सोचा अपने से छोटे आदमी के पास जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। नहीं, हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उस्मान गनी से अर्ज किया कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। जो मकाम और मर्तबे में उनसे छोटे थे, नाक नहीं कटी। और जब यहां काम नहीं बना तो मकाम और मर्तबे में अपने से बड़े आदमी के पास गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो मकाम और मर्तबे में उनसे बड़े थे, ये नहीं सोचा कि उनसे क्या कहूंगा, मैं इतना छोटा वो इतने बड़े, उनका मकाम और दर्जा बड़ा है, मेरी नाक कट जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, अपनी बेटी के लिए दीनदार रिश्ता तलाश करना और उसकी डिमांड करना, ये नाक कटने वाला मामला नहीं है। इस हदीस से यह पता चलता है मेरे भाइयों कि नाक नहीं कटती है, लड़की वाले भी अपनी बेटी के लिए दीनदार रिश्ता तलाश कर सकते हैं। लड़की वालों को इजाजत है कि वो देखें। अच्छा, लड़के वाला लड़की को पैगाम दे सकता है या नहीं? लड़के वाले लड़की वालों को पैगाम दे सकते हैं नहीं? सब मेरा तो लड़का है, मैं क्यों जाऊं लड़की वाले के घर? मेरा लड़का बिजनेसमैन है, मेरा लड़का काबिल है, मेरा लड़का सरकारी सर्विस कर रहा और इतना लाखों रुपया कमाता, मैं लड़की वाले के यहां जाऊंगा तो नाक कट जाएगी। नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, आए अबू बकर, मैं आपकी बेटी आयशा से निकाह करना चाहता हूं। गौर कीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी ने किससे कहा? हजरत अबू बकर से। क्या कहा? आए अबू बकर, मैं तुम्हारी बेटी आयशा से निकाह करना चाहता हूं। इस पर हजरत अबू बकर ने क्या कहा? आए अल्लाह के नबी, आप मेरे भाई हैं। आए अल्लाह के नबी, हमारी और आपकी उम्र तकरीबन एक जैसी है, 1-2 साल का फर्क है, आप हमारे भाई जैसे हैं। आयशा आपकी भतीजी हुई, आयशा आपकी भतीजी हुई। तो अल्लाह के नबी ने इसके जवाब में क्या फरमाया? आए अबू बकर, अंता अखी फी दीनिल्लाहि व किताबिही वली हलालुन। आए अबू बकर, तुम अल्लाह के दीन में और उसकी किताब में मेरे भाई हो, यानी शरीयत की नजर में, इस्लामी नुक्ते नजर से तुम मेरे भाई हो, यानी अल्लाह की किताब और दीन के एतबार से तुम मेरे भाई हो। रहा आयशा का मसला, तो वली हलाल, आयशा मेरे लिए हलाल है, यानी हमारा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। हाँ, दीनी एतबार से, शरीयत के एतबार से हम आप भाई भाई हैं, दीनी भाई।
اللہ کی کتاب کے اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں, لیکن دودھ کا رشتہ نہیں, خون کا رشتہ نہیں. اس لیے عائشہ میرے لیے حلال ہے. جب اللہ کے نبی نے ابو بکر سے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ سے کر دیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکے والے بھی پیغام دے سکتے ہیں لڑکی والے کو, اور کوئی اس میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. نہ معاملہ گھٹے گا, نہ معاملہ آپ کا, نہ آپ کی ناک کٹے گی, نہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے کہ آپ لڑکی والے کو پیغام کیسے دے رہے ہیں. بلکہ اس حدیث سے, ابھی تو آپ نے لڑکے ہو کر لڑکی کے باپ سے بات کی, لڑکی عائشہ ہے اور آپ نے لڑکی کے باپ سے بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو سنیے, حضرت ابو طلحہ کا جب انتقال ہو گیا, ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا اور ام سلمہ بیوہ ہو گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی عدت گزار رہی ہیں. جب وہ عدت گزار چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا. حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا. کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ام سلمہ اس وقت چمڑے کے ٹکڑے کو دبا کر دے رہی تھی. وہ جھٹ سے کہتی ہیں اللہ کے نبی اندر آئیے. اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بلاتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میرے پاس چمڑے کا ایک پلو, ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی. میں نے وہ تکیہ محمد رسول اللہ کی طرف بڑھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے پر ٹیک لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے پر ٹیک لگا دی. اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, آئے ام سلمہ, تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے, تم بیوہ ہو گئی ہو. ایک بیوہ عورت کی زندگی کیسے گزرتی ہے اس بات کا احساس مجھے ہے, اس لیے میں تمہارے پاس چلا آیا ہوں اور میں اپنے نکاح کا پیغام تمہیں دیتا ہوں. میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ نے جواب دیا, اے اللہ کے نبی, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں اور میں انکار کر دوں. آپ کا پیغام کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ لیکن مجھے کچھ پرابلمز ہیں, مجھے کچھ پریشانیاں ہیں. پہلی پریشانی ہے کہ آپ کی اور بیویاں بھی ہیں اور میں بیویوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گی. اگر کچھ الٹی سیدھی بات میرے منہ سے نکل گئی تو آپ کی بیویوں کو تکلیف ہوگی. اس سلسلے میں میں بہت غیرت مند ہوں. اے اللہ کے نبی, مجھے دوسری پریشانی یہ ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں. یعنی شادی کے بعد ایک عورت جو بچے پیدا کرتی ہے اور بچوں کی پیدائشی مقصد ہے شادی کا, تو میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. اب میں ماں نہیں بن سکتی, یعنی بچے پیدا کرنے کی عمر نہیں رہ گئی ہماری, لہٰذا میں شادی کی عمر کو کراس کر چکا ہوں. اے اللہ کے رسول, تیسری الجھن و پریشانی میرے ساتھ یہ ہے کہ ابو سلمہ انتقال کر گئے, ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں, یہ ان کا پرورش, ان کا کھلانا, ان کا پلانا میرے ذمہ ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور آپ کی شرط یہ ہوگی کہ یہ بچے کہیں اور دے دو, اپنی ننیال یا ممیال, تو اے اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کا تربیت, ان بچوں کی تعلیم سب میرے ذمہ ہے, ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے, میں اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آئے ام سلمہ, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تمہاری یہ غیرت ختم کر دے گا اور تمہیں ہماری اور بیویوں کے ساتھ رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. رہا تمہارا دوسری پرابلم کہ تم کہتی ہو کہ شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں, تو جس عمر میں تم ہو اسی عمر میں میں بھی ہوں. تقریباً اب میں بھی ایسا ہو چکا ہوں جو شادی کی عمر کو کراس کر چکا ہوں, یعنی اب میں بھی بچوں کی پیدائش اب میں بھی نہیں چاہتا, یا میں بچوں کی پیدائش کا لائق نہیں. اس لیے آئے ام سلمہ, اب بچے اگر تم سے نہیں ہو سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, میں بھی اس عمر کو کراس کر چکا ہوں. میں اب رہی تیسری پرابلم, تو تیسری پرابلم کا جواب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے, ان کی پرورش اور ان کی کفالت, ان کو پالنا پوسنا اور بڑا کرنا, کھلانا پلانے کی ذمہ داری میری ہے. حضرت ام سلمہ نے ان تینوں شرطوں کو
रखा और अल्लाह के नबी ने तीनों शर्तों को कबूल कर लिया और उम्मे सलमा का निकाह अल्लाह के नबी से हो गया। ये पूरी हदीस बयान करने का मकसद जानते हो क्या है कि अल्लाह के रसूल ने खुद डायरेक्ट उम्मे सलमा से कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। अब समझ रहे हैं आप, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उसकी दीनदारी जानता है और वो मालूम रखता है कि दीनदारी है उसके अंदर, तो लड़का डायरेक्ट भी उस लड़की से कह सकता है कि मैं तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूं। लड़की से डायरेक्ट कह सकता है, लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती है, लेकिन लड़का डायरेक्ट अपनी फरमाइश किसी लड़की से रख सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। अब सवाल यह है, क्या कोई लड़की किसी लड़के से कह सकती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं? आज के जमाने में उसको बहुत बुरा समझा जाएगा, लेकिन बुखारी की उस रिवायत को उठाइए कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अरे अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, यानी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ नहीं बोले। उसने दोबारा कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आप फिर कुछ नहीं बोले। उसने तीसरी बार कहा, आप फिर खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल, वो बार बार कह रही है निकाह करना चाहती हूं और आप खामोश हैं। अगर आपको नहीं करना है तो मना कर दीजिए, मेरे साथ करा दीजिए, मुझे जरूरत है। देख रहे हैं आप, बुखारी किताबुन निकाह, आपको जरूरत नहीं तो मेरे साथ करा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता हूं, मेरी कई बीवियां हो चुकी हैं, अब मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम करना चाहते हो? हाँ। आपने उस औरत से पूछा, क्या तुम इसके साथ शादी करोगी? उसने कहा, आई तो थी आपके लिए, लेकिन आप नहीं चाहते तो इसके साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने मर्द से पूछा, ठीक है, उसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास अपनी बीवी को मेहर देने के लिए क्या है? यहां जब शादी की बात चलती है तो कहते हैं लड़के को देने के लिए क्या है? एक मोटरसाइकिल है कम से कम। सबसे छोटा निकाह हमारे बिहार की सरजमीन पर यह होता है, कम से कम एक मोटरसाइकिल। ये सबसे छोटा भिखारी है, और जो उसके साथ जमीन मांगे, जायदाद मांगे, लाखों रुपए मांगे, वो तो इंटरनेशनल भिखारी है। ये सबसे छोटा भिखारी है जो कम से कम एक मोटरसाइकिल मांगता है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से नहीं कहा कि तुम्हारे पास क्या है इसको देने के लिए, जबकि वो साहबी इतने गरीब थे। आगे आने वाली हदीस बतला रही है कि उनकी गुर्बत का हाल, कि वो कितने गरीब थे। कहा अल्लाह के नबी ने उस आदमी से, साहबी से, तुम्हारे पास अपनी बीवी को मेहर देने के लिए क्या है, क्या दोगे? तो उसके जवाब क्या था उसका? मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने कहा घर जाओ, कुछ लेकर आओ। वो घर गए, ढूंढा और तलाश किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। कहा अल्लाह के रसूल, मां वजद तो शैअन, घर में कोई चीज मुझे नहीं मिली। आपने कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लेकर आओ, सोने की नहीं। गुर्बत देखी तो कहा लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो फिर घर में गए, तलाश किया, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अल्लाह के नबी, घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, और निकाह करना चाह रहा है। अरे बिशनपुर वालों, अगर आज के जलसे के बाद आपने अपने गांव में एक शादी अगर ऐसी करा दी तो समझ लो आपका जलसा कामयाब, आपका जलसा कामयाब, आप जीत गए, आपका मकसद हल हो गया। लेकिन इतना बड़ा जलसा कराने के बाद अगर आज के बाद भी अगर जहेज की डिमांड नहीं रुकती है, जहेज खत्म नहीं होता है, बगैर मोटरसाइकिल और कार दिए हुए लड़की घर से डोली उसकी नहीं सजती है, तो समझ लो कि हम अभी वही हैं, उसी जिहालत के दौर में जी रहे हैं। लाख मौलाना जर्जीस के अगर सऊदिया के इमाम हरम को भी बुला लिया जाए, हम सुनेंगे सबकी, लेकिन हम खत्म नहीं करेंगे अपना रस्म, अपना रवाज, अपना तरीका। हम भौंकते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, हम करेंगे वही जो हमारे बाप दादा करते हुए आए। उसने कहा अल्लाह के रसूल, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा अच्छा, कुछ नहीं मिला? कहा नहीं भैया बैठ जाओ,
तुम ये लोग सबको पीछे वालों को डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठ जाओ भाई। लगता अमेरिका से कैमरा खरीदा है, इसका सबसे स्टैंडर्ड है। नहीं मिली लोहे की अंगूठी, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा जा रहा हूं कुछ धंधा वंदा करूं, कुछ काम करूं। भाई जब कुछ मिला ही नहीं तो क्या करूं, अब है ही नहीं मेरे पास तो शादी हो ही नहीं सकती। आपने कहा इधर बैठो। कहा क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? औरत पसंद है, औरत को भी लड़का पसंद आ गया। कहा ठीक है कर दीजिए। आपने कहा अच्छा ये बताओ कुछ तो होगा घर में? कोई चीज नहीं। कहता ख्याल आ गया, हाँ है एक चीज। हंसेंगे आप। साहबा ने, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या है? कहता इंदी इजारुन या रसूलुल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा क्या करते हो? कहा जब सोता हूं तो पहन लेता हूं, उसी को बांध लेता हूं। आपने कहा क्या वही मुस्तामल लुंगी, इस्तेमाल की हुई लुंगी जो तुम पहनते हो, क्या वही लुंगी अपनी बीवी को मेहर देने के लिए तैयार हो? उसने कहा नहीं, पूरी नहीं दे सकता हूं, उसको आधा फाड़ के आधा दे दूंगा, आधी लुंगी दे सकता हूं और आधी अपने पास रखूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आधी का तू क्या करेगा? भाई जब फाड़ देगा तो किस काम की? आधी उसके भी किसी काम की नहीं और आधी तेरे पास रहेगी वो भी किसी काम की नहीं। उसने कहा किसी काम की हो या ना हो कम से कम बिछा लेंगे, कहीं बैठ तो जाएंगे, कहीं लेट तो जाएंगे, पूरी नहीं दे सकता। एक लुंगी वो भी इस्तेमाल की हुई और वो भी मेहर में पूरी देने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा अच्छा चलो लुंगी अपने पास रखो, ये बताओ कुरान की आयतें कितनी याद हैं? अब उसने जो बताया वो हमारे मुआशरे के लिए काबिल रश्क है। कहा अल्लाह के रसूल हमें सूरह मुल्क याद है, हमें सूरह दहर याद है, हमें सूरह कयामा याद है, हमें सूरह हश्र याद है, हमें सूरह कयामा और सूरह नबा याद है। उसने इतनी सूरतों के नाम बताए। आपने कहा ये सारी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा अगर मैं तुम्हारा निकाह इस औरत से कर दूं और इन्हीं सूरतों को मैं मेहर बना दूं, क्या तुम यही सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको याद करा दोगे? उसने कहा हाँ। आपने उस औरत से कहा इसके पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुरान की इन सूरतों ही को मैं मेहर बना दूं, तुम्हारा होने वाला शौहर अगर तुम्हें कुरान की ये सूरतें याद करा दे तो क्या इन सूरतों को तू अपना मेहर समझती है? क्या तू इन सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? उस औरत ने कहा हाँ। आए अल्लाह के नबी जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और मुबारक निकाह किसका हो सकता है? आपने निकाह पढ़ा दिया, रुखसती हो गई। उस औरत के माँ बाप नहीं थे इसलिए अल्लाह के रसूल खुद वली बन गए। आपने उसका निकाह पढ़ाया और रुखसत भी आपने कर दिया। मेरे भाइयों ना 250-300 बारातियों का पता, न लड़के को मेहंदी लगाई गई, न उपटना मला गया, न हल्दी मली गई, न चोरों का पता था, न लुटेरों का पता था, न डाकुओं का पता था। जो 250-300 तुम्हारे लड़की वालों के सीने पे चढ़ के कहते हैं अगर आज अच्छा न खिलाया तो जिंदगी भर तेरी बेटी घर में परेशान रहेगी, उसको ताना मारा जाता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, इन तमाम चीजों का पता नहीं, लेकिन गौर करो कि वो सहाबी कितने गरीब थे कि उनके पास मेहर को देने के लिए एक लुंगी भी नहीं थी और लुंगी भी थी तो वो पूरी की पूरी अगर दे दें तो उनके लिए कुछ नहीं बचता था। ऐसे गरीब घर में भी शादी हुई है। इस्लाम ऐसे गरीबों के लिए भी शादियों का रास्ता खोलता है, निकाह का दरवाजा खोलता है। लोगों आज तुमने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है, निकाह को कितना दुश्वार बना दिया है, निकाह को कितना ज्यादा अपने हार्ड बना दिया है कि लड़कियां अपने प्यास को बुझाने के लिए जिनाकारी पर तो आमादा हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं निकाह के लिए एक मोटरसाइकिल मेरे बाप के पास नहीं है, 4-5 लाख रुपया कम से कम मेरे बाप के पास होगा तो वो मेरा निकाह करा सकता है, तो उससे पहले नहीं। इसलिए बढ़ती हुई अपनी जवानी को कंट्रोल में न करने के लिए वो अपने स्कूल के लड़कों, अपने गांव की किसी लड़के के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लेती है कि जब तक मेरा निकाह नहीं हो रहा है तो मेरी तमन्नाएं पूरी करो, हम तुम्हारी आरज़ुएं पूरी करते हैं। आज ये फैशन इतने जोरों पर फैल चुका है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। आज हमने जिनाकारी इतना आसान कर दी कि
نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو کہ ہم کس سماج میں جی رہے ہیں، کس سوسائٹی میں جی رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ماڈل ہے۔ آؤ ذرا دیکھو اور ہم نبی اکرم کی زندگی کو شادی بیاہ میں بھی اپنے لیے ماڈل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کیا، رقیہ کا نکاح کیا، ام کلثوم کا نکاح کیا، فاطمہ کا نکاح کیا۔ ڈھونڈو ان چاروں شادیوں میں کہ کتنے کتنے لوگ نبی اکرم کے گھر میں باراتی بن کے آئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ذرا ڈھونڈو، تلاش کرو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کیا دیا۔ ڈھونڈو اور تلاش کرو اور دیکھو جا کر سماج اور سوسائٹی میں رہنے والوں، مسجد اور مدرسوں کے لیے کمیٹیاں بنانے والوں، ان غریب لڑکیوں کے لیے کب کمیٹی بناؤ گے؟ اور ان غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام تم کب کراؤ گے؟ اپنے سماج اور سوسائٹی میں جہیز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے بھی شادیاں کی ہیں، اور ایک نہیں 11 نکاح کر کے دکھائے۔ لیکن دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو باراتی بنا کر لے گئے، اور لڑکی والوں کے اوپر کتنا بوجھ بنے۔ جاؤ بخاری کتاب النکاح پڑھ لو، مسلم کتاب النکاح پڑھ لو، نبی اکرم نے ایک نہیں 11 نکاح کر کے دکھائے۔ اور پھر دیکھو کہ نبی اکرم نے اپنی شادی میں کتنے باراتیوں کا انتظام کیا اور کتنے لوگوں کو لے کر گئے۔ پھر دیکھو نبی اکرم کے گھر میں بھی پیدائش ہوئی، حضرت خدیجہ سے بچہ پیدا ہوا، تو دیکھو کہ لڑکی کے ماں کی طرف سے کتنا کھچڑی کا سامان آیا۔ ہمارے ہاں جب میرے گھر میں میری بیوی کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی نانی کے یہاں سے کتنا سامان آتا ہے، دال، چاول، کپڑا، لتا، اور آپ کے یہاں بھی یہ سسٹم چلتا ہوگا۔ شریعت میں دیکھو اللہ کے رسول کے گھر میں پیدائش ہوئی، بتاؤ ننیال سے کتنا آیا۔ فاطمہ نے حسن کو جنا، حسین کو جنا، تو نبی اکرم نے کتنا سامان بھیجا۔ آپ کو ساری یہ تمام چیزوں سے خالی ملے گی زندگی، کیونکہ شریعت ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو آج ہم نے رسم و رواج بنا کے رکھا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں آئیڈیل بنانا ہے نبی اکرم کی زندگی کو۔ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہر چیز میں ہمیں نبی اکرم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ اٹھا کر دیکھو اور اس سے سیکھو کہ ان کی زندگی کیا تھی اور کہاں سے انہوں نے سبق لیا تھا۔ رات میں اکیلے جایا کرتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک بار کسی نے دیکھ لیا، حضرت طفیل دوسی نے، حضرت طفیل جو قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے، دیکھ لیا کہ اللہ حضرت عمر کہاں جاتے ہیں۔ رات میں چھپ کر دیکھ لیا تو پتا چلا کہ ایک بیابان جنگل کے کنارے جاتے ہیں، ایک جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اسی جھونپڑی میں گھس جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے نکلتے ہیں اور سیدھے دربار خلافت میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ اس جھونپڑی میں عمر رات میں کیوں گیا؟ کہتے ہیں کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، اللہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں جا کر کیا کرتا ہے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ عمر رات کو جایا کرتا، لیکن آج یہ دیکھ لیا کہ کہاں آتا ہے، اس جھونپڑی میں آ کے کیا کرتا ہے۔ جب عمر فاروق اس جھونپڑی سے نکل کر گئے تو طفیل دوسی اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دونوں پیروں سے لنگڑی ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے پاس حضرت طفیل جاتے اور کہتے، ماں ابھی یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا تھا یہ کون تھا؟ اس بڑھیا نے تتلاتے ہوئے زبان سے کہا، بیٹا جب تو مجھے ماں کہہ رہا ہے تو تو بیٹا ہی ہے۔ ماں نے اس بڑھیا نے کہا، بیٹا مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وہ یہاں آتا اور مجھ سے کہتا، ماں یہ، میں کہتی ہوں ہاں بیٹا، میں اس سے 4 سال سے اس کا نام پوچھ رہی ہوں، لیکن 4 سال سے اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کہا ماں نام سے کیا مطلب؟ میں تیرا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا 4 سال سے آ رہا ہے؟ کہا بلا ناغا آ رہا ہے، ایک دن کا بھی ناغا نہیں ہوتا ہے۔ میڈیا والوں چیف منسٹر کون ہوتا ہے لکھو، میڈیا والوں پرائم منسٹر کون ہوتا ہے لکھو۔ اگر تمہاری
قلم میں جرت ہے تو لکھو, تمہاری زبان میں طاقت ہے تو بولو, اگر ہمت ہے تو بولو, اگر کسی کی ہڈیوں پہ نہ پل رہے ہو تو جرت کرو اور بولو. ہمت ہے تو اسلام کے قائد محمد رسول اللہ کی درسگاہ سے نکلنے والے اس طالب علم حضرت عمر فاروق کے کارنامے کو بیان کرو. رات میں, اور وہ بھی ہندوستان کی طرح ایک ملک نہیں, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عمر, عرب اس کے قبضے میں, ایران اس کے کنٹرول میں, شام اس کے کنٹرول میں, مصر اس کے قبضے میں, آذربائیجان اس کے قبضے میں, سیریا اس کے قبضے میں, اسرائیل اس کے انڈر میں, فلسطین اس کے انڈر میں, یہ سارے تو آج الگ الگ ملک ہیں. حضرت عمر ان تمام ملکوں کا اکیلا حکمراں, اکیلا خلیفہ, اور یہ رات کے تاریکی میں کہاں جا رہا ہے؟ ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے. بڑھیا نے کہا بیٹا وہ 4 سال سے یہاں آ رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میں اسی چٹائی پر لیٹرین کر لیتی ہوں کیونکہ میں پیروں سے لنگڑی ہوں, چل نہیں پاتی ہوں. سب سے پہلے وہ میری چٹائی سے میری گندگی کو, میرے پیشاب و پائخانے کو صاف کرتا ہے, پھر میری چٹائی کو پانی سے دھوتا ہے, پھر میرے کپڑے دھلتا ہے, پھر مجھے دوسرے کپڑے پہناتا ہے, پھر میرا ہاتھ میرا منہ دھلاتا ہے, پھر کھانا یہیں پر گرم گرم بناتا ہے, اور جب کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے, اور جو لقمہ میں چبا نہیں پاتی ہوں دانتوں کی وجہ سے تو وہ اپنے منہ میں پہلے چبا کر نرم کرتا ہے, پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے. آئے میرے بیٹے, وہ 4 سال سے میرا پیشاب, میرا پائخانہ, میری لیٹرین, میرے کپڑے صاف کر رہا ہے, مجھے یہاں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلا رہا ہے. حضرت طفیل دوسی کے منہ سے نکل گیا, امیر المومنین تم نیکیوں میں کتنے آگے نکل گئے. امیر المومنین یہ تمہاری نیکی کا راز ہے جو آج تک مجھے نہیں معلوم. حضرت طفیل دوسی کی آواز بڑھیا نے سنی, کہا بیٹا کس کی بات کر رہے ہو؟ ماں یہ تمہارے پاس جو آدمی آ رہا ہے 4 سال سے یہ معمولی آدمی نہیں ہے, یہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے, یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں. یہ سن کر بڑھیا بھی رونے لگی. میرے بھائی حضرت طفیل دوسی اب دیکھتے ہیں کہ عمر کہاں ہے. عمر فاروق اپنے گھر میں باہر والے کمرے میں مصلی بچھائے ہوئے, تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکے, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں, اور ان کی زبان سے یہ جملہ زور زور سے نکل رہا ہے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. الہ العالمین تو جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, کہ جہنم کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ چمٹنے والا ہے. یعنی اتنا کام کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما, اللہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. پیچھے سے طفیل دوسی چیختے, امیر المومنین جو شخص رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو, بوڑھی عورت کی جھوپڑی میں جاتا ہو, اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہو, اس کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھلتا ہو, اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتا ہو, اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اس کو نہلا دھلاتا ہو, اگر اتنی خدمت کرنے والا رات کی تاریکی میں اپنے نیند کو قربان کر کے اس بوڑھی عورت کی 4 سال سے خدمت کرنے والا اگر ایسا شخص جہنم میں چلا گیا تو جنت میں پھر کون جائے گا؟ پھر جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنے لگے اللہ آج عمر کی یہ نیکی ظاہر ہو گئی, آج عمر کا یہ اچھا نیک کارنامہ جو تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا اے اللہ آج ظاہر ہو گیا. اللہ میری اس عبادت کو تو ریا نمود میں مت لکھ لینا, دکھاوے میں مت لکھ لینا. اے اللہ میں یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا, تیری رضامندی کے لیے کر رہا تھا. آج طفیل کو پتا چل گیا, میں نے نہیں بتایا, اس نے جاسوسی کر کے میرا پتہ لگا لیا. اے اللہ میرے اس عمل کو تو ریا نمود میں مت لکھ لینا. میرے بھائیوں یہ تھا نبی اکرم کا بتایا ہوا طریقہ کہ عبادت اس طرح کرو
اگر وہ بندوں سے تعلق رکھتی ہو, کسی کی خدمت سے تعلق رکھتی ہو, تو دوسرے کو پتہ نہ چلنے پائے. اس نیکی کو ظاہر مت ہونے دو اور اس کے ثواب کی امید اللہ سے رکھو. آج کے اس سیلفیوں کے زمانے میں, آج کے اس موبائل کے دور میں, جہاں اپنی دکان کو چمکانے کے لیے کسی بڑے مولانا کی سیلفی تک لے کر اپنے دوستوں کو شیئر کرنے پر یہ کہا جاتا ہو کہ مولانا جرجیس ہماری دکان پہ آئے, ہماری ہوٹل میں بیٹھے, ہمارے علاقے میں آئے, دیکھو ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں, ہم جرجیس صاحب سے ملے. یہ بیچارے حضرت عمر فاروق کی زندگی سے سیکھیں اور عبرت حاصل کریں. آج کے اس ریا نمود کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ ریا نمود سے کتنا دور رہتے تھے اور دکھاوے سے کتنا دور رہتے تھے. یہاں تو ابھی دیکھیے گا, ابھی تقریر کر کے ہٹیں گے اور جھٹ سے جیسی نیچے اٹھیں گے تو سیلفی لینا شروع, اور کل اپنے یار دوستوں میں بتائیں گے کہ دیکھو میں مل کے آیا ہوں, ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو کھنچوا کے آیا ہوں. یہ ریا نمود ہے, بند کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرجیس کو جرجیس رہنے دو. آپ نے پیر بنانے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیوں, اس کائنات کا اگر سب سے بڑا پیر کوئی ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ پیر اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ان کو پیر بنایا ہے اور نام لیا ہے اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ صَدْرَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا, ہم نے آپ کے نام کو بہت بلند کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا ہے, نبی کو بلند رہنے دو. میرے بھائیوں, ہر آدمی کو شہرت کے اس سریا پہ فائز کرنے کی کوشش مت کرو جس کا وہ حقدار نہیں ہے. یہی چیزیں ریا نمود پیدا کرتی ہیں, یہی چیزیں دکھاوا پیدا کرتی ہیں, اور انہی چیزوں سے انسان بڑی سے بڑی عبادتوں کو کھو دیتا ہے اور وہ عبادتیں مٹ جاتی ہیں اور وہ عبادتیں ریا نمود کی وجہ سے برباد کر دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, سن لو اور کان کے پردے کھول کے سن لو, بخاری کی حدیث ہے, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر, رائی سمجھتے ہیں نا سرسوں, سرسوں کا دانا, جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا, تکبر ہوگا, ریا ہوگی, دکھاوا ہوگا, وہ آدمی کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا. لا يدخل الجنت, وہ آدمی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا. یہاں تو اگر جلسے میں کسی کا نام نہ لو تو ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا. اگر آپ کو کسی نے 10,000 روپے دیے تو اسٹیج پہ بولنا پڑے گا فلاں نے 10,000 روپے مسجد کو یا مدرسے کو دیے ہیں, اور مولانا صاحب جو چندہ کر رہے ہیں اس کو سب سے بڑا والا نعرہ لگانا پڑے گا, نعرہ تکبیر, جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا نعرہ. اور جب تک یہ نہیں تو بیچارہ وہ بھی خوش نہیں ہوگا. کیوں اپنی عبادتوں کو برباد کر رہے ہو, کیوں اپنا صدقہ و خیرات برباد کر رہے ہو. میرے بھائیوں, دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, اسٹیج پہ پھینک دیجیے اور کہیے ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہے. مولوی سے دعا مت کرائیے, اپنے دل میں کہیے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے, اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچائے, اللہ اس کا ثواب فلاں. آپ اپنے دل میں نیت کریے, اللہ آپ کے دل کے نیت کے مطابق آپ کو ثواب دے گا. مولانا جرجیس کہیں اللہ اس کے مال میں برکت دے, تبھی آپ کو برکت کی دعا نہیں ملے گی. آپ نے نیت کر لی, آپ نے جس نیت کے ساتھ پیسہ دے دیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. میرے بھائیوں, اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہوا تو, اور اگر حلال کا نہیں حرام کا ہوا تو مولانا جرجیس کے اگر سعودیہ کے امام حرم بھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا. 3:34 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, 1:45 بجے سے میں بول رہا ہوں, 2 گھنٹہ تو مجھے تقریباً ہو ہی گیا ہے, اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاڑی 5 گھنٹہ لیٹ آئی, پھر بھی میں چلا اور چل کے آیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کا اسوہ پیدا فرما دے, ہمیں ہر عمل جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں میں خلوص پیدا فرما دے. اے اللہ, اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے میں, نکاح شادی بیاہ نماز روزہ حج و زکات سب میں, اے اللہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.